بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور وہ اپنی غار میں ٹھہرے 300 سنین 300 سال، وَازْدَادُوا 9 اور 9 سال اوپر، 300 سال اور 9 سال اوپر ٹھہرے، یعنی اصحاب کہف اپنی غار میں 309 سال ٹھہرے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بیدار فرمایا۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، تم فرماؤ اللہ خوب جانتا ہے وہ جتنا عرصہ ٹھہرے۔ جب یہ پہلی آیت نازل ہوئی کہ 300 سال اور 9 سال اوپر ٹھہرے، 309 سال ٹھہرے، تو نجران کے عیسائیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ 300 سال تو ہمیں پتہ ہے، یہ 9 سال اوپر کہاں سے آ گئے؟ اصحاب کہف تو 300 سال ٹھہرے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حبیب تم انہیں یہ جواب دو، اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ خوب جانتا ہے وہ جتنا عرصہ ٹھہرے۔ جس رب نے 309 سال بتائے ہیں تو وہ تم سے زیادہ جانتا ہے جی۔ تو علماء کرام نے اس کی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے، شمسی لحاظ سے 300 سال تھے اور قمری لحاظ سے 309 سال تھے۔ 36 سال میں 1 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے قمری سال کا۔ شمسی سال 36 بنتے ہیں، قمری 37 ہو جاتے ہیں، اور بس اوقات کچھ کمی بیشی اس طرح کی ہوتی رہتی ہے۔ 100 سال میں تقریباً 9 سال قمری جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں شمسی سال پر۔ 100 سال پر 3 بڑھتے ہیں تو 300 سال پہ 9 سال بڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین طریقہ سکھا دیا ہے۔ پہلے تو آپ کسی سے بات کریں، جو جواب مناسب ہے دے دیں، پھر بھی اگلا اگر بحث کرنے لگے تو جان چھڑائیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے جی، اللہ حافظ۔ لڑائی جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خواہ مخواہ باس مباحثے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ ظاہر ہے جب جو کوئی مانتا ہی نہیں ہے اس سے بحث کرنے کا کیا فائدہ؟ جس نے ماننا ہے اس نے آپ کی بات سن کے ہی مان لینا ہے۔ جو مانتے ہیں انہیں دلائل کی ضرورت پیش نہیں آتی، وہ کہتے ہیں آمنا و صدقنا۔ جو نہیں مانتے آپ ان کو ایک دلیل دیں گے وہ دوسری دیں گے، آپ دوسری دیں گے وہ تیسری دیں گے، یوں سلسلہ لگا رہے گا۔ وہ علامہ راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والی بات، شیطان نے وقت وصال آ کر کہا تم خدا کو ایک مانتے ہو؟ آپ نے کہا ایک مانتا ہوں۔ اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دلیل پیش کی، شیطان نے رد کر دی، کہا تم غلط دلیل دیتے ہو، خدا ایک نہیں ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری دلیل دی، شیطان نے دوسری بھی رد کر دی، کہا نہیں میں نہیں مانتا، تم غلط کہہ رہے ہو۔ وہ اپنی دلیل پیش کرتا ہے شیطان۔ یوں کرتے کرتے امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر 360 دلائل پیش فرمائے۔ اللہ کتنے جی؟ 360 دلائل پیش فرمائے، اور شیطان نے سارے کے سارے رد کر دیے، میں نہیں مانتا۔ لو بھائی، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت پریشان ہوئے۔ آپ کے پیر و مرشد دور کہیں وضو فرما رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم کشف میں انہیں آگاہ فرمایا، تو انہوں نے وضو کرتے ہوئے پانی کا چھینٹا زور سے مارا۔ فرمایا راضی تم یہ کیوں نہیں کہتے میں خدا کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟ سبحان۔ تو جب امام راضی نے فرمایا نا میں خدا کو بغیر دلیل کے خدا ایک مانتا ہوں، شیطان بھاگ گیا۔ اللہ، شیطانوں کو اگر بھگانا ہے تو ان سے بحث مت کیجیے۔ ہاں، سبق جو درس ہوتا ہے وہ انسانوں کے لیے ہوتا ہے، تو جو لوگ مانتے ہی نہ ہوں ان کو دلائل دینے کا فائدہ کیا ہے؟ ان سے کہہ دیں اللہ بہتر جانتا ہے، اپنی جان چھڑائیں۔ لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کے غیب۔ اللہ تعالیٰ ہر چھپی ظاہر چیز جانتا ہے، ہر کثیف لطیف جلی خفی صغیر کبیر ہر چیز جانتا ہے، ظاہر باطن جانتا ہے۔ تو اس پروردگار نے 309 سال بتائے ہیں، وہ جھوٹ کہے گا کیا؟ نعوذ باللہ ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ 300 سال تو ہیں، 9 سال کہاں سے آئے؟ رب نے بتائے ہیں، تو رب سے بہتر کون جانتا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ پروردگار تو جاننے سننے والا ایسا ہے کہ ہر چھپی ظاہر چیز کو جانتا ہے۔ مزید رب نے فرمایا ابصر بہ واسمع، وہ کیا ہی اچھا دیکھتا ہے اور کتنا ہی اچھا سنتا ہے۔ رب کی طرح کون سنتا یا کون دیکھتا ہے؟ جیسا وہ سنتا دیکھتا ہے اس کی طرح کوئی بھی سنتا دیکھتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ پروردگار ایسا ہے کہ بندے کے دل میں خیال آتا ہے،
وہ اس کو بھی سن لیتا ہے. سبحان اللہ. انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے. ما لہم من دونہ من ولی، اس کے سوا ان کا کوئی والی نہیں ہے. ان کا کن کا؟ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اصحاب کہف کے بارے میں رب نے فرمایا کہ اصحاب کہف کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں تھا، کوئی والی نہیں تھا، کہ رب کائنات نے 309 سال قمری لحاظ سے انہیں غار میں سلائے رکھا اور ان کے جسموں کی حفاظت فرمائی، انہیں زمین میں گلنے سڑنے سے محفوظ رکھا. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ کے سوا کون ان کا مددگار تھا اس وقت؟ کوئی نہیں تھا. دوسری تفسیر یہ بھی فرمائی کہ زمین و آسمان میں رہنے والے جو بھی ہیں ان سب کا والی اللہ تعالیٰ ہے. سبحان اللہ. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اللہ جہاں دو شریک ہوتے ہیں تو دونوں اپنا اپنا حق جتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے. وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، ہر کام میں یکتا ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کِتَابِ رَبِّكَ، اور تلاوت کرو جو تمہارے رب کی کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی. قرآن کریم کی تلاوت کرو. اللہ اکبر. علماء کرام نے فرمایا ہے رب نے حکم دیا نا قرآن کی تلاوت کرو، فرمایا قرآن سمجھ آئے یا نہ آئے قرآن کی تلاوت کرو. ثواب تو اس کا ہے ہی ہے نا جی، اس کے پڑھنے کا بھی ثواب ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل فرمائی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا. سبحان اللہ. پڑھا کرو، سمجھ آئے نہ آئے اتنا تو پتہ ہے نا کہ رب کی کتاب ہے، تو رب کی کتاب سمجھ کر پڑھو، پڑھنے کا ثواب تو ملے گا نا. بندہ اس سے محبت کرتا ہو، کوئی لفظ سمجھ آتا ہے اس کا معنی یا نہیں آتا، لیکن وہ بندہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے، قیامت کے دن قرآن اس کی شفاعت کرے گا انشاءاللہ. اللہ اکبر. پھر حدیث شریف میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندوں کی شفاعت کریں گے. روزہ کہے گا اے اللہ، اے میرے رب، میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. اور قرآن کہے گا اے اللہ، میں نے اسے سونے سے روک رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت قبول فرمائے گا. سبحان اللہ. شفاعت قبول کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جب روزہ اور قرآن دونوں اس بندے جس نے روزہ رکھا ہوگا روزہ اس کی طرف سے، جو قرآن پڑھتا ہوگا قرآن اس کی طرف سے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے. قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کی بات سفارش سن کے اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف فرما کے جنت بھیج دے گا. سبحان اللہ. یہ شفاعت قبول کرنا ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن قرآن شفاعت کرے گا اور یہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑے گا اور اس کی تصدیق کی جائے گی. اس کی تصدیق کی جائے گی. جھگڑے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی اللہ کا مقابلہ کرے گا، بلکہ جس طرح وکیل ہوتا ہے نا مقدمہ لڑتا ہے، وہ جج سے جھگڑا تھوڑی کر رہا ہوتا ہے، اپنے موکل کی طرف سے مقدمہ لڑ رہا ہوتا ہے، کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ جج کسی طرح اس کو معاف کر دے. تو قرآن بھی اپنے اس پڑھنے والے کی طرف سے وکالت کرے گا اور پوری کوشش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. حدیث کا اگلا حصہ سماعت فرمائیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو جو شخص اسے پیش نظر رکھے گا قرآن اسے کھینچ کر اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا. سبحان اللہ. اور جو اسے پسے پشت ڈالے گا قرآن اسے ہانک کر جہنم میں داخل کر دے گا. اللہ پسے پشت ڈالے گا، پیش نظر رکھے گا. کیا مطلب ہے؟ پیش نظر کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی قرآن کا حکم سنے گا سر جھکائے گا، میں مانتا ہوں اور عمل کرے گا. یہ پیش نظر رکھنا ہے. پسے پشت ڈالنا کیا ہے کہ قرآن کی سنی انسنی کر دی. بے شک بندہ کہتا رہے اللہ کے بندے تم جو کہہ رہے ہو یہ قرآن میں ایسا نہیں ہے، تم غلط کہہ رہے ہو، قرآن یہ کہہ رہا ہے. اور نہیں بھائی یہ فرسودہ دین ہے، 1400 سال پہلے کا نازل ہوا، یہ آج کی باتیں نہیں ہیں. اس وقت کا دور اور تھا، آج کا دور اور ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. بندہ اگر مسلمان بھی ہونا، بے شک جتنا بھی اسلام کا دعویٰ کرنے والا ہو، اگر قرآن کا حکم نہیں مانتا تو ایک دن جہالت اس پہ چھا جاتی ہے، جاہل بن جاتا ہے وہ. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا لا المبدل لکلمات، اس کی باتوں کا بدلنے والا کوئی نہیں، نہ تو اس کے الفاظ بدلتے ہیں نہ اس کے احکام بدلتے ہیں. اللہ اکبر.
ہاں یہ ایسی سدا بہار کتاب ہے، 1400 سال پہلے نازل ہوئی، آج تک اس کے احکام جیسے کہ تیسے جاری و ساری ہیں، اور آج تک یہ ویسا ہی فائدہ پہنچا رہا ہے جیسے 1400 سال پہلے پہنچا رہا تھا، اور قیامت تک یہ ویسے ہی فائدہ پہنچاتا رہے گا جیسے اب پہنچا رہا ہے۔ یہ سدا بہار کتاب ہے، اس پہ کبھی خزاں نہیں آئے گی۔ ہاں اللہ، جو لوگ کہتے ہیں نا فرسودہ دین ہے، فرسودہ نظام ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، انہیں عقل استعمال کرنی چاہیے۔ عقل بھی وہ استعمال کرتے ہیں جن کے پاس ہوتی ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز تم اس کے سوا پناہ گاہ نہ پاؤ گے، اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روح البیان میں اپنے شیخ کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے فرمایا پناہ گاہ نہیں پاؤ گے، یعنی بفرض محال اگر کوئی شخص قرآن کو بدلنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں پکڑے گا، تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ کوئی پناہ گاہ نہیں پائے گا۔ ہیں جی، اللہ سے کون جان چھڑا سکتا ہے جی؟ جب رب پکڑ لے تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی کما حق اطاعت و پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔